بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین کو نیلم وائس چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کا موضوع ابلیس اور اس کی اولاد کے متعلق ہے۔ شیطان دنیا میں پہلا شخص تھا جس نے حکم ربانی کی خلاف ورزی کی، اس لیے تمام فرشتوں نے اس پر لعنت کی اور پاداش جرم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، مگر ابدی لعنت کا سزاوار قرار دے کر اس کا نام عزازیل سے ابلیس کر دیا گیا۔ اب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، میری عمر دراز کر دی جائے۔ حکم ربانی ہوا کہ قیامت تک تجھ کو موت نہ آئے گی۔ پھر شیطان نے درخواست کی، اے اللہ، میں آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، مگر میں تیری عطا کے بغیر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حکم ربانی ہوا، جہاں ہم نے تجھے آدم پر مسلط کیا اور آدم کے ہر بچے کے ساتھ تیرا بھی ایک بچہ پیدا ہوگا، اور بنی آدم کے دل ہم نے تیرے لیے مسکن بنا دیے۔ سید المفسرین حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے 5 لڑکے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو ایک کام پر مقرر کر رکھا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: صبر، آور، مصوت، داسم، ذلی نور۔ صبور کا کام یہ ہے کہ وہ مصیبتوں کے وقت گریبان چاک کرنے اور منہ پیٹنے اور خلاف شرع باتیں زبان سے نکالنے پر انسان کو اکساتا ہے۔ آور زنا کرنے پر مامور ہے اور لوگوں کو اس میں مبتلا کرتا ہے۔ مصوت جھوٹ پر موکل ہے، یہ لوگوں کو جھوٹ بولنے پر اکساتا ہے۔ وہ کوئی بات سن کر کسی سے جھوٹ بیان کرتا ہے، وہ شخص سن کر اپنے خاندان والوں سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی سے ایسا ایسا سنا۔ یہ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ داسم، یہ وہ جماعت ہے کہ جب مرد گھر میں داخل ہوتا ہے تو یہ بھی اسی کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر داخل ہونے والے شخص نے سلام نہیں کیا اور حق تعالیٰ کا نام نہیں لیا تو یہ اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور اہل بیت میں شر اور فساد پھیلاتا ہے۔ ایک جماعت کا نام اکنس ہے، ان کی ماں تر تباہ ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ 30 انڈے دیتی ہیں، 10 مشرق میں، 10 مغرب میں اور 10 وسط ارض میں، اور ہر انڈے سے ایک شیطانی جنس پیدا ہوتی ہے جو غلاب، عقارب، جان اور دیگر مختلف قسم کے ناموں سے معروف ہیں۔ یہ سب کے سب تمام بنی آدم کے دشمن ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو ابلیس اپنے گمراہ کن لشکر کو پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کسی مسلمان کو گمراہ کر دے میں اس کو تاج پہناؤں گا۔ پھر کوئی شیطان خبر دیتا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ابلیس کہتا ہے ممکن ہے وہ دوبارہ نکاح کر لے۔ دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں کو والدین کا نافرمان بنا کر چھوڑا۔ ابلیس کہتا ہے ممکن ہے حسن سلوک سے وہ اس کے مکافات کر دے۔ تیسرا کہتا ہے میں نے فلاں کو شراب نوشی میں مبتلا کر کر چھوڑا۔ ابلیس کہتا ہے تو نے عمدہ کام کیا۔ چوتھا کہتا ہے میں نے فلاں کو زنا میں مبتلا کر کے چھوڑا۔ ابلیس کہتا ہے تو نے بھی بہت عمدہ کام کیا۔ پانچواں آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کے ہاتھ سے فلاں کو قتل کرا کے چھوڑا۔ ابلیس کہتا ہے واہ واہ، تو نے تو سب سے عمدہ کام کیا۔ ترمذی شریف میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھی بھاری ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک عابد اور ایک عالم کی آپس میں دوستی تھی۔ شیاطین نے ابلیس سے کہا کہ ہم ان میں تفریق نہیں ڈال سکتے، بس ابلیس نے کہا میں ان کو بہکاؤں گا۔ ابلیس عابد کے راستے میں بیٹھ گیا۔ جب وہ عابد وہاں سے گزرا تو شیطان ایک دیندار بوڑھے کی شکل میں چہرے پر سجدے کا نشان بنائے ہوئے آیا اور عابد سے کہا کہ میرے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہو رہا ہے، بس میں آپ سے اس کا علاج چاہتا ہوں۔ عابد نے کہا پوچھ، اگر مجھے علم ہوگا تو بتلا دوں گا۔ ابلیس نے کہا کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ تمام آسمان اور زمین، دریا و پہاڑ ان سب کو ایک انڈے میں جمع کر دیں اور نہ انڈے کو بڑا بناویں اور نہ آسمان و زمین کو چھوٹا بناویں، یعنی دونوں چیزیں اپنی اصلی حالت پہ رہیں؟ اس عابد نے بطور تعجب کہا کہ بغیر کوئی زیادتی کیے، اور تعجب میں وہیں ٹھہر گیا۔ جب کافی دیر تک کوئی جواب نہ بن سکا تو ابلیس نے کہا اچھا جائیے۔ پھر ابلیس اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ عابد کو تو میں نے ہلاک کر دیا،
کہ وہ قدرت خداوندی میں شک میں مبتلا ہو گیا۔ پھر ابلیس عالم کے راستے میں بیٹھ گیا اور اس عالم سے بھی یہی سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو ایک انڈا میں جمع کر سکتا ہے بغیر ان میں کمی زیادتی کیے؟ اس عالم نے کہا بے شک کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابلیس نے پھر دوبارہ بطور انکار کہا کہ بغیر کمی زیادتی کیے۔ اس عالم نے جھڑک کر بلند آواز کے ساتھ کہا ہاں ہاں بغیر زیادتی و کمی کیے۔ پھر اس کو ایک آیت سنائی جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی امر کا ارادہ کر لے تو وہ فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ابلیس یہاں بہت مایوس ہوا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس پر بس نہ چل سکا۔ حضرت صفوان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مومن مر جاتا ہے تو شیطان اس کے گھر والوں سے بھی زیادہ زور سے اس پر گریو زاری کرتا ہے کیونکہ اس کو بہکانے کا موقع نکل جاتا ہے۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، شیطان موت کے وقت مجھ کو گمراہ نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بھلائی اور عافیت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔